رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگو تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی جس طریقے سے نماز ادا کرنا یہ فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی، تھوڑا زور سے بولیں، یہ بھی فرض ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزوں پہ۔ آگے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، توحید و رسالت کا اقرار، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کا اقرار، یہ ایک چیز ہو گئی، توحید و رسالت کا اقرار۔ اور آگے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، خانہ کعبہ کا حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، یعنی یہ 5 چیزیں اسلام کی اساس بھی ہیں، اسلام کی بنیاد بھی ہیں، اور اسلام کی پوری عمارت انہی 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ یعنی توحید و رسالت کے اقرار کے بغیر جس طرح بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے کے بغیر کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے کے بغیر کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، صاحب نصاب ہو کر کے اور استطاعت کے باوجود جو بندہ حج نہ کرے تو کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جسے صاحب نصاب بنایا ہے وہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو کامل اکمل مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جو بندہ مومن زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، لوگو اپنے مال کو محفوظ قلعوں میں کر دیا کرو، قلعوں کے اندر محفوظ کر دیا کرو۔ یہ قلعے کے اندر انسان کا مال محفوظ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی نہ چور کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے، نہ وہ مال تباہ ہوتا ہے، نہ وہ مال برباد ہوتا ہے، نہ وہ مال ختم ہوتا ہے، وہ مال کس طریقے سے وہاں پہ محفوظ کیسے ہوتا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا بالزکوٰۃ، جو بندہ مومن مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قلعوں کے اندر اس کا مال محفوظ فرما دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مریضوں کا علاج ہو؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مریضوں کا علاج کرتا ہے، تم صدقہ دیا کرو، خدا تعالیٰ صدقے کے ذریعے اور صدقے کے وسیلے و واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور جس وقت مصیبتیں آ جائیں، جب پریشانیاں آ جائیں، جب بلائیں آ جائیں، زمینی بلائیں آ جائیں، آسمانی بلائیں آ جائیں، چاہے وہ کرونا کی شکل و صورت میں ہو یا کسی اور شکل و صورت میں یا مصیبت کو ہو، یہ جب بلائیں آ جائیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ دعا کے ذریعے بلاؤں کا علاج ہوتا ہے، صدقے کے ذریعے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کی حضرت امام طبرانی اور امام بہقی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ ان ادى الرجل زکاۃ مالہ، اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اسے کیا ملے گا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنه شرہ، کہ جو بندہ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال سے شر کو دور کر دیتا ہے، اس کے مال سے اللہ تعالیٰ شر کو، یہ شر اور شرارت بھی مال کے ذریعے ہوتی ہے، بہت سے برائی کے دروازے مال کے ذریعے کھل جاتے ہیں، بہت سے بے حیائیوں کے دروازے مال کے ذریعے کھل جاتے ہیں، کیونکہ جب پیسہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی انسان سے کروا دیتا ہے، تو بہت سے شر بھی اس مال کے پاس ہوتے ہیں اور مال کے اندر ملے رہتے ہیں، لیکن جب بندہ مومن اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے ان سارے جتنے بھی یہ شرور ہوتے ہیں، جتنے شر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شر کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
میں نے اپنے کانوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان سنا ہے۔ کیا سنا؟ آقا نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیؤدی الزکاۃ مالہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے اس پہ فرض ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور آگے فرمایا کہ جو بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ایک مرد مومن کی یہ نشانی بنائی، فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ لَيَسْكُتْ، کہ وہ جب بھی کہے تو حق بات کہے، سچ بات کہے، صحیح بات کہے۔ اگر وہ حق بات نہیں کہہ سکتا تو پھر وہ خاموشی اختیار کرے اور چپ رہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، یعنی مہمان کی عزت کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حضور کا طریقہ اور اسلام کی تعلیم ہے ہمیں۔ اب جو اگلی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مال جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی، تھوڑا زور سے، زکوٰۃ بھی، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اب یا تو یہ سونا چاندی کی شکل میں آدمی کے پاس مال ہوگا، یا نقدی مال ہوگا، اور یا جانور اس کے پاس ہوں گے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ طویل حدیث ہے، اب پوری حدیث پڑھ کے میں ترجمہ نہیں کر سکتا، صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مویشی اور جو جانور اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی 40 بھیڑ ہیں یا 40 بکریاں ہیں یا 30 گائے بھینس اس کے پاس ہیں، اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو جب محشر کا میدان قائم ہوگا اور وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو اس بندے کو ایسے لٹا دیا جائے گا اور اس جانوروں کو اس کے اوپر چلایا جائے گا صبح سے شام تک، یعنی 50,000 سال تک اس کو یہ جانور اپنے کھروں اور اپنے پاؤں کے نیچے رونتے چلیں گے اور اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کس قدر تکلیف ہوگی۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس سونے اور چاندی کو ایک پتر کی شکل میں بنایا جائے گا، پھر جہنم کے دہکتے انگاروں میں رکھا جائے گا، پھر اس کی چھاتی کے اوپر رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کی چھاتی جل کر کے پیٹھ کی طرف چلی جائے گی، اور یہ اسی طریقے سے اسے داغا جائے گا محشر کے میدان میں اور جہنم کے اندر جو آپ نے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور جو آدمی اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اور قرآن حکیم کا فرمان بھی ہے کہ اسے ایک توق بنایا جائے گا اور توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، پھر وہ توق اژدہا اور سانپ بن جائے گا۔ وہ آدمی کاٹتا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا انا کنزو کا، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی یہ 3 طرح کی سزائیں حدیث شریف میں بتائی اس بندے کے لیے جو آپ نے مال کی زکوٰۃ ادا زور سے ادا نہیں کرتا۔ اب زکوٰۃ کس پہ فرض ہے تو وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو دیکھیے 52.5 تولہ، جس کو ہم اپنی زبان میں 52.5 کہتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی جس بندے کے پاس ہو یا 7.5 تولہ سونا جس بندے کے پاس ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب باب احکام میں ہمیشہ ادنا شے کا اعتبار ہوتا ہے، یہ شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ ہے۔ اب ادنا یہاں پہ چاندی ہے، اور چاندی کی جب ہم نے مارکیٹ سے قیمت معلوم کی تو آج کی تاریخ میں، یعنی یہ جو 1442 کے اندر جو حضرات ہماری تقریر سن رہے ہیں اس ماہ رمضان میں، ہم نے مارکیٹ کے اندر جب یہ معلوم کیا تو چاندی کی رقم آج کے حساب سے بنتی ہے 37,750 روپے، 37,750 روپے۔ اب یعنی 37,000 آپ اپنے ذہن میں رکھیں، 37,000 یعنی 37,000 روپے جس بندے کے پاس ہوں، کتنے؟ 37,000 روپے جس بندے کے پاس ہوں، اور پورا سال گزر جائے، پورا سال گزر جائے، یہ 37,000 سے کم پیسے نہیں ہوئے، اس سے زیادہ اس کے پاس ہیں، چاہے وہ بینک کے اندر ہیں، چاہے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، یا 37,000 روپے کا سونا اور چاندی دونوں مل کے ہیں۔ اب اگر صرف اس کے پاس سونا ہے، اس کے بعد نقدی پیسہ بھی نہیں، اس کے پاس جانور بھی نہیں، اس کے پاس اور بھی چاندی بھی نہیں ہے، تو پھر تو 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ لیکن یہ ایک باریک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے پاس صرف ایک انگوٹھی سونے کی ہے، اور ایک انگوٹھی کی مالیت بھی لگ بھگ 50,000 روپے ہے آج کل، اگر صرف ایک انگوٹھی ہے لیکن ایک انگوٹھی چاندی کی ہے، اب سونا اور چاندی دونوں مل گئے، اب دونوں کی قیمت جب 37,000 سے زیادہ ہو گئی تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔
اب جس کے پاس 37,000 روپے کا سامان تجارت ہو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ باقی تفصیلی جو مسائل ہیں وہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے آپ سنیں۔ اتنی بات یاد رکھیں، ایک موٹی سی بات، کہ 37,000 روپے جس بندے کے پاس ہوں یا 37,000 روپے کا سونا چاندی جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو سخت ترین گنہگار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شدید ترین عذاب اسے دے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی آدمی کے پاس لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور پھر وہ ختم پڑھاتا ہے، پھر وہ 11ویں دیتا ہے، پھر تیجا 10واں 40واں وہ کرتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ چندہ کرتا ہے، یا غریبوں کی وہ کفالت کرتا ہے، یا غریبوں کی مدد کرتا ہے، ان میں سے ایک عمل بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ لاکھ ختم پڑھاؤ، جب تک مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ختم اللہ کی بارگاہ میں قبول، لاکھ مرتبہ 11ویں دو، لیکن جب تک مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ فرض ہے اور اللہ نے فرض کی ہے، تب تک 11ویں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ صاحب نصاب اسے کہا جاتا ہے، 37,000 روپے سے زیادہ جس کے پاس مالیت ہو، اچھے طریقے سے آپ نے ذہن کے اندر بٹھا لیں، وہ صاحب نصاب ہے، اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ دے کے ہاں تو قرآن حکیم نے اس کا مصرف بتایا ہے، انما الصدقات للفقراء، کہ سب سے پہلا فقیر کو، اس کے بعد مسکین کو، پھر وہ جو مسافر ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو لیکن مسافر ہے، پھنس گیا بیچارہ، اس کو دے سکتے ہیں، پھر مؤلفۃ القلوب، اگر کوئی اسی طریقے سے بندہ مسلمان ہو اور وہ لاچار ہو پھر اس کو دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو آزاد کروانا وہ تو خیر سسٹم آج کل ہے نہیں، تو اور اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 7 مصرف قرآن حکیم نے بتائے ہیں۔ اب فقیر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس 37,000 روپے نہ ہوں، 37,000 روپے نہ ہوں، اور 37,000 کا سونا چاندی بھی اس کے پاس نہ ہو، 37,000 کی پراپرٹی اس کے پاس نہ ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ مانگ رہا ہے، فلاں عورت بیوہ ہے، کیا اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اگر اس کے پاس 37,000 روپے نہیں ہے، 37,000 کا سونا چاندی بھی نہیں ہے، 37,000 کا مال تجارت بھی نہیں ہے، 37,000 کی پراپرٹی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر بالکل قرآن کہتا ہے کہ وہ فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ تحقیق کرنا ضروری ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں، آپ نے جیب سے آپ کرتے رہیں، لاکھوں روپے میں کر دیں، اللہ ضرور ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جب زکوٰۃ دینا ہو تو تحقیق کر کے دینا، ایسا نہ ہو کہ غیر مستحق، جو مستحق نہ ہو، اس کو اگر زکوٰۃ دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ زکوٰۃ نماز کی طرح فرض ہے۔ کس کی طرح فرض ہے؟ بولو، کس کی طرح فرض ہے؟ اگر ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے ہو جائے گی؟ بغیر وقت کے نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ قبلہ کی طرف رخ کر کیے بغیر اگر نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے شرطیں ہیں نماز کے لیے۔ کیا شرط ہے؟ طہارت اس کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، بغیر غسل کے، اگر غسل فرض ہے تو وہ بھی ضروری ہے، تو طہارت اس کے لیے ضروری ہے، استقبال قبلہ اس کے لیے ضروری ہے، ستر عورت اس کے لیے ضروری ہے۔ 6 شرطیں ہیں، یہ 6 شرطیں ہوں گی تب جا کر کے نماز ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے اور زکوٰۃ مستحق تک پہنچانی ہے، اور مستحق تک اگر آپ نہیں پہنچائیں گے، ایسے سستی کر کے کسی کو دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو وہ جتنی وعیدات میں نے پہلے سنائی پھر یہ اسی طریقے سے اپنی جگہ پہ رہیں گی۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ مستحق کو زکوٰۃ دی جائے جو مستحق ہو، اور آج کے دور میں اس کا صحیح مستحق اگر میں اپنی نظر میں سمجھتا ہوں وہ اسلامی مدرسے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اسلامی مدرسے، جہاں پہ طلبہ زیر تعلیم ہے، جہاں پہ قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پہ زکوٰۃ دی